بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحمتہ نازل فرمائے اور ہمیں اتفاق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا خالق ہے، مالک ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں یا کسی شہر میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پروردگار اتنی دنیا حج کرنے جاتی ہے، کس کا حج قبول ہوا ہے؟ وہ دعا مانگ کر سو گیا تو اس کو خواب میں ایک آدمی نظر آیا جو جوتیاں سینے کا کام کرتا تھا۔ اس کی سامنے شکل دیکھی تو اس کی تلاش میں چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، اس کے تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پا لیا۔ کہنے لگا، میرے دوست، میں آپ کو حج کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اس نے کہنے لگا، وہ مجھے کہنے لگا، میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ کہا کوئی ایسا عمل ہو جس سے آپ کا حج قبول ہوا ہو؟ کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قبول کر لیا تو اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا رحیم ہے۔ کیا بھائی؟ کہ جب میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے نا حج کے لیے اکٹھے کر رہا تھا تو میں اپنا پروگرام بنایا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میری بیوی کہنے لگی، یہ کہیں سے گوشت کی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، بھون رہا ہے کوئی گوشت، تو مجھے یہ لے کر دو۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، موچی کی بیوی۔ اس نے دیکھا کہ موچی ہاتھ میں کٹورا لے کر نکلا۔ ساتھ والے مکان میں اس نے دروازہ کھڑکھڑایا تو مکان والا نکلا، کہنے لگا جی فرمائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں گوشت پک رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا سالن دو۔ اس نے کہا میرے بھائی، گوشت ضرور پک رہا ہے مگر یہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم 7 دن کے بھوکے تھے، ہمارے بچے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، تو کوئی سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میں جنگل میں گیا تو ایک مردار پڑا ہوا تھا، میں نے اس کا تھوڑا سا گوشت لایا اور ہنڈیا میں نمک ڈال کر، پانی ڈال کر یہ گوشت رکھ دیا اس میں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گوشت آپ کے قابل نہیں ہے۔ وہ موچی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، قیامت والے دن میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ مگر میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس نے جتنے بھی پیسے تھے وہ تمام اس اپنے پڑوسی کو دے دیا کہ یہ لو، اپنے گھر کے کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر آؤ۔ اس نے وہ سامان کے پیسے لیے اور ساز و سامان لے کر آئے۔ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کا ثواب حج کا دے دیا ہے، اور اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا ہے جس نے کسی بھوکے آدمی کو یا پڑوسی کا خیال کیا کہ میرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے اور میں 8 حج کر رہا ہوں، میں جھوٹ فریب سے، دھوکے سے جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں اپنی جان پر ڈال رہا ہوں۔ میرا حج کس کام کا اگر میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو اس کا جواب دوں گا۔ بات کرنے کی یہ تھی میرے بھائیوں، آپ کا کوئی قریبی، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن غربت کی حالت میں ہے، آپ اس سے بھرپور تعاون کریں اور اس کی انا مجروح نہ ہو، اس کی انا مجروح نہ ہو۔ آپ ایسے طریقے سے اس کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہو۔
میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے، بلکہ میرے سوچ یا دل میں یہ دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو آپ جنت میں جائیں گے۔ وہی آپ کا مال ہے جو آپ نے اللہ کی راہ پر دے دیا ہے۔ جو یہاں خرچ کیا وہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹی کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، دوست کو دے دیا۔ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا نا، کسی کو بھی دیا، وہ آپ کی آخرت کے لیے کام آ جائے گا۔ آپ ایسا کریں، جتنی بھی آمدن ہے، قرآن پاک میں تو واقعہ ہے، مگر صدقہ دیتے رہیں۔ اور صدقہ دینے سے میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ صدقہ دینے والا بھوکا مر رہا ہے، نہ اس کی دولت میں کمی ہے۔ صدقہ دینے سے دولت بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے اس کے جو غلامی ٹل جاتی ہے۔ ابھی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں یہ دعا گو ہوں کہ جو کچھ مانگنا ہے آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ساتویں آسمان پر اپنی مخلوق کو دیکھنے آ رہا ہے، کیا یہ کیا کر رہے میرے آدمی؟ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کوئی آخرت مانگ رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی مکان مانگ رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ مانگنا ہے، خدا کی قسم اس رب العالمین کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ دیتا ہے۔ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے جہاں سے وہ آپ کی مدد کی تھی اللہ نے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں گا بھائی بن کر کہ آپ میری ویڈیو کو فالو کریں، اور میری ویڈیو کو سنانے کے لیے آگے بھی اگر میری کچھ کوتاہی ہے تو میری اصلاح ہوگی۔ میں اتنا اپنا عمر کے لحاظ سے انسان سے بھول ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ میری اگر کچھ غلطیاں ہیں تو دنیا میں ہی معافیا مانگ لینی چاہیے۔ ایک سیکنڈ کا، لمحے کا علم نہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو بار بار یہ گزارش کرتے ہیں میرے یہ صدقہ جاریہ رکھیں، فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ کو آپ کو تندرست دے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ السلام علیکم۔